رسول اللہ کی نظر رحمت کے مستحق ہونا چاہتے ہو. میرے آقا فرماتے ہیں جو جان بوجھ کے نماز چھوڑ دے میں محمد اس سے بیزار ہوں. جس سے حضور بیزار ہو سرکار علاؤلق پنڈوی کیسے محبت کریں گے؟ 10 روپے کے نہیں 1000 روپے کے پھول چڑھا لو. حضور ناراض ہے تو وہ علاؤلق پنڈوی محبت نہیں کر سکتے. میرے جملے تلخ لگے تو معاف کرنا. پھول چڑھانے کے لیے منع کرنے نہیں آیا. میرا مسلک ہے ہم زندہ ہیں تو پھول ہیں اور اندر جائیں تو بھی پھول ہیں. میں منع کرنے نہیں آیا لیکن یہ کہنے آیا ہوں پیر کے مزار پہ بعد میں پھول ڈالو پہلے سجدہ کر کے رسول اللہ کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاؤ. یہ اپنا مسلک ہے یہ اپنا مذہب ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا صدیق اکبر کہتے ہیں کاش میں کسی مومن کے سینے کا ایک بال ہوتا تاکہ قیامت میں اللہ کی بارگاہ میں جواب دینے سے بچ جاتا. فاروق اعظم کہتے کاش میں پرندہ ہوتا اور لوگ اس کو ذبح کر کے کھا جاتے اور مجھے بھول جاتے تاکہ میں قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں جواب دینے سے بچ جاتا. مولا کائنات سید السادات علی مرتضی جس کے خاندان کی مثال کوئی لا سکتا ہے؟ اللہ کے رسول خود فرماتے میں اور علی سرکار فرماتے ہیں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ تم سب الگ الگ درختوں کی الگ الگ ٹہنی سے ہو تنہا میں اور علی ایک درخت کی 2 ٹہنی کا نام ہے. جس علی کو رسول اللہ فرمائے کہ میں اور علی ایک درخت کی 2 شاخوں کی طرح 2 ٹہنیوں کی طرح وہ علی جو سید السادات وہ علی جو خاتم الولایت وہ علی جو قاسم جنت و جہنم وہ علی جو قاسم شیر و شربت وہ علی جن کے بارے میں قاضی ثناء اللہ پانی پتی تفسیر مظہری میں لکھتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کے دور سے لے کر آج تک جو بھی ولی بنا ہے وہ علی کے فیضان سے ولی بنا. امام اہل سنت اسی لیے کہتے ہیں سلامی جس کے در کا ہر ولی ہے سلامی جس کے در کا ہر ولی ہے علی ہے ہاں علی ہے ہاں علی. علی کو چھوڑ کر نہ کوئی ولی بنا ہے نہ ولی بن سکتا ہے. امام اہل سنت کہتے ہیں اصل نسل صفا اصل نسل صفا وصل وجہ خدا. کوئی اس کی تشریح کرے. اصل محقق اصل مفتی رضا الحق صاحب کی توجہ چاہتا ہوں ماشاءاللہ بڑے عظیم محقق ہیں. اصل نسل صفا رسول اللہ کی نسل کی اصل علی ہے. توجہ کریں حضور کی نسل کی اصل علی ہے. اس کا مطلب علی خاندان سے دور نہیں ہے علی خاندان سے الگ نہیں ہے. نبی کی نسل کی اصل کو علی کہتے ہیں. آقا نے فرمایا سب کی نسل اس کی اپنی پشت میں ہے میری نسل اللہ نے علی کی پشت میں. اصل نسل صفا. اور دوسرا مرتبہ کیا بیان کیا؟ وصل وجہ خدا. یعنی کتنی بھی عبادتیں کر لے اگر دل میں علی کا بغض ہے تو خدا کا وصل نصیب نہیں ہو سکتا. علی کا بغض کتنی عبادتیں کر لے وصل نہیں نصیب ہو سکتا. کیسے ہوگا؟ جب تک علی کو نہ پکڑے. لیکن ایک بات اور واضح طور پہ بیان کر دوں علی والا وہ نہیں اہل منبر کی دعائیں علی والا وہ نہیں جو صدیق اور فاروق کے لیے دل میں بغض رکھے کہ صرف علی علی کرے اور صدیق اور فاروق اس کو ہضم نہ ہو بلکہ جس کو صدیق و فاروق ہضم نہ ہو وہ سینہ دنیا میں خود کے ہاتھوں سے پٹنے کے قابل ہے اور قبر میں فرشتوں کے ہاتھوں سے پٹنے کے قابل ہے جس میں صدیق و فاروق نہ ہو. لیکن وہ دل جس میں 4 یاروں کی محبت ہے وہ سچا علی والا ہے. ہاں ہم وہ علی والے ہیں کہ صدیق اکبر کو بھی مانتے ہیں فاروق اعظم کو ہی مانتے عثمان غنی کو ہی مانتے مولا علی کو ہی مانتے اور وہ بھی الگ ترتیب مانتے.
جیسے خلافت الگ ترتیب مانتے ہیں ویسے فضیلت بھی الگ ترتیب. کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں ہم لوگ سید ہیں تو ہم ایسا نہیں مان سکتے کیونکہ علی ہمارے باپ ہیں. میں نے کہا سیدوں کا عقیدہ تو پہلی دن سے یہ ہے کہ علی باپ ضرور ہیں مگر رسول اللہ نے جس کو جو مرتبے دیے ہیں ہم وہ ماننے کے پابند ہیں. آپ کہیں گے وہ کیسے؟ تو وہ اس طرح سے امام زین العابدین سے کسی نے پوچھا کہ ابو بکر کا کیا تعلق تھا رسول اللہ سے اور حضور کی بارگاہ میں ان کا کیا مرتبہ تھا. توجہ کریں. کس سید سے پوچھا؟ جو مولا علی کے ڈائریکٹ پوتے ہیں اس سید سے پوچھا جس کا شجرہ نسب سنیوں کے بچے بچے کو یاد ہے. ان سے پوچھا صدیق اکبر کا کیا مرتبہ تھا رسول اللہ کی بارگاہ میں. تو میرے امام سید سجاد زین العابدین پاک نے فرمایا پوچھنے والے تو پوچھتا ہے کہ ان کا کیا مرتبہ تھا حضور کی بارگاہ میں. ارے جو آج ہے وہی کل تھا. جو آج ہے وہی کل تھا. مطلب کیا؟ آج سب سے زیادہ قریب سو رہے ہیں کل بھی سب سے زیادہ قریب تھے رسول اللہ کے. اور جو جتنا حضور سے قریب ہوگا وہ اتنے ہی مرتبے میں افضل ہوگا. یہ بات بھی آپ کو یاد رکھنا چاہیے. ہم ضرور علی علی کریں گے لیکن دل میں خلفائے راشدین کی محبت کے ساتھ ان کی الفت کے ساتھ. تو بات یہ عرض کر رہا تھا وہ علی آدم علیہ السلام کے دور سے لے کے اب تک جو ولی بنے علی کی وجہ سے یعنی علی پیدا ہونے سے پہلے ولی بناتے ہیں. یہ علی کا مرتبہ ہے. وہ علی جس کے بارے میں آقا نے فرمایا علی جس کو چٹھی دیں گے وہی پل صراط سے ثابت قدمی سے گزرے گا اور وہی جنت میں جائے گا اور علی جس کو چٹھی نہیں دیں گے وہ کٹ کے گر جائے گا. لیکن وہ علی یہ مرتضیٰ کا حال بھی یہ تھا کہ رات کے آخری حصے میں آخرت کو یاد کر کے اپنی مغفرت کی دعا کرتے ہوئے ایسے روتے تھے ایسے جیسے کسی کو سانپ ڈس لیتا ہے تو وہ کیسے تڑپتا ہے اور کیسے بلکتا ہے. ایسے تڑپ تڑپ کر علی یہ مرتضیٰ اپنی داڑھی کو پکڑ کر اللہ کے خوف اور خشیت سے روتے تھے. جن کے بیٹے جنتی جوانوں کے سردار ہیں جو خود ولیوں کے سردار ہیں جو خاتم الولایت ہے جن کی خاندان کے اندر امام مہدی پیدا ہوں گے. بلکہ یہ کہہ دوں جتنے ولی علی کی نسل میں پیدا ہوئے خدا کی عزت کی قسم اتنے بڑے ولی کسی کی نسل میں پیدا نہیں ہوئے اور نہ پیدا ہو سکتے. وہ علی یہ مرتضیٰ بھی رات کے آخری حصے میں اللہ کی خشیت سے روتے ہیں. ہمارا کیا حال ہے؟ ہم تو جمعہ کی 2 رکعت پڑھ کے ایسے بھاگ آتے ہیں مسجد سے جیسے اسکول کی چھٹی ہونے پر اسکول کے بچے بھاگتے ہیں. اور غرور اور گھمنڈ یہ ہم نہ جنت پہ جائیں گے تو کون جائے گا. تو میں وہ روایت جو پڑھ رہا تھا اس کو مکمل کر کے بات پوری کرنا چاہتا ہوں کہ فاروق اعظم نے فرمایا کعب ذرا کچھ ایسی بات سنا مجھے جس سے میرے دل میں اللہ کا خوف اور پیدا اللہ کی خشیت اور پیدا. تو کیا بیان کیا کعب احبار نے؟ اب اس کو سنو اور بات پوری ہوتی ہے. کعب احبار کہتے ہیں امیر المومنین جب قیامت کا دن ہوگا قیامت کا دن ہوگا توجہ اگر یہ روایت آپ نے یاد رکھ لی میرا آنا قبول. ویسے الحمدللہ مجھے امید ہو چلیے کہ میرا آنا تو قبول ہی ہے. ہاں میرا آنا اس لیے کہ میرے مخدوم کے مخدوم کی بارگاہ میں آج جو حاضری ہوئی ہے ایسا لگتا ہے کہ یقیناً میرا دامن گوہر مراد سے بھر گیا. الحمدللہ حضور قادری میاں مدظ اللہ العالی کے ساتھ حضور نظام میاں صاحب کے ساتھ اور سادات کرام اور بھی تھے. ہمارے بڑے بھائی یاسین بابو ماشاءاللہ بڑی برکتیں نصیب ہوئی اور آ کر ایسا لگا کہ ہم بہت دیر میں آئے. بچپنے سے آنے کی تمنا تھی لیکن بہت دیر میں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی فضیلت بیان کرنے کے لیے دفتر نہیں چاہیے ہوتے ہیں جن کی فضیلت کے لیے ایک جملہ ہی سمجھنے کے لیے سمجھداروں کو کافی ہوتا ہے. کوئی پوچھے کہ علاء الحق پنڈوی کا مرتبہ کیا ہے میں نے کہا جو مخدوم اشرف کا بھی مرشد ہو اس کے مرتبے کا اندازہ خود لگا لینا چاہیے. اور مخدوم اشرف خود مرشد گھرانے سے تعلق رکھتے تھے. علی مرتضیٰ سے لے کر کے ان کے والد تک کوئی ایسا نہ تھا جو مرشد نہ ہو. لیکن اتنی دنیا گھوم کر کے جس
خالد ابن ولید کے شہزادے کے پاس آئے ہوں مخدوم اشرف، آخر یہاں کیا نہیں رہا ہوگا جب اشرف سمنا جیسی ہستی یہاں آ کر کے رک گئی۔ اشرف سمنا نے جس کے در کی جاروب کشی کی ہو، اس کے در کی اہمیت کا اندازہ تو لگائیں۔ سمجھداروں کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے، اشرف سمنا جیسا مخدوم جس کا خادم بن کر کے آئے، اس علاء الحق منڈوی کے مرتبے کا اندازہ کون لگا؟ لوگ اندازہ تو کریں نا اس چوکھٹ کا، اس چوکھٹ کا لوگ اندازہ کریں جہاں پر مخدوم اشرف جیسا خادم بن کر کے آ رہا ہے۔ کوئی غور تو کرے، کچھ ہستیاں ایسی ہوتی ہیں جن کے مرتبے پڑھنے کے لیے ایک جملہ کافی ہوتا ہے، جیسے لوگ کہتے ہیں خدیجۃ الکبریٰ کی فضیلت کیا ہے، میں نے کہا مخدومہ کائنات کی مخدومہ ہے، اس سے بڑھ کر کیا فضیلت ہو۔ مخدومہ کائنات کی مخدومہ سیدہ فاطمہ الزہرا کی مخدومہ کو خدیجۃ الکبریٰ کہتے ہیں۔ کچھ ہستیاں ہوتی ایسی ہے جو سورج کی طرح خود چھپ کر ستاروں کو چمکاتی ہے، یہ ایسے لوگوں میں سے ہے جن کی چوکھٹ پر ہم آئے ہیں۔ یہاں آ کے بھی بدل کر نہ جاؤ تو ہم سے بڑا محروم کون ہو سکتا ہے، بڑا بدبخت کون ہو سکتا ہے۔ اور سن لو، اللہ کے رسول نے صحابہ سے کہا دعا کیا کرو کہ نہ بدبخت بنو نہ محروم بنو، دعا کرو نہ بدبخت بنو نہ محروم بنو۔ تو صحابہ نے پوچھا حضور بدبخت اور محروم کون ہے؟ تو میرے آقا نے فرمایا جو نماز چھوڑ دے وہ بدبخت بھی ہے وہ محروم بھی ہے۔ بدبخت اور محروم نہ بنو، یہاں آ کر کے نیک بختی اختیار کرو۔ ہمارے مخدوم صاحب مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی فرماتے ہیں جو میری چوکھٹ پہ آئے گا وہ کبھی بدبخت نہیں ہو سکتا، تو جب مخدوم سمنا کی چوکھٹ پہ چلا جائے وہ بدبخت نہیں ہو سکتا، تو یہ تو ان کے بھی مخدوم کی چوکھٹ ہے، یہاں آ کر کے کوئی بدبخت کیسے ہو سکتا ہے؟ اپنی بدبختی مٹاؤ۔ اور مخدوم پاک یہ بھی فرماتے ہیں فجر کی نماز میں سوتے پڑے رہنے والوں، مخدوم صاحب فرماتے ہیں کسی نفلی عبادت سے مجھے وہ مقام نہ ملا جو رات کے آخری پہر میں جاگ کر مجھے مقام ملا۔ رات کے آخری پہر میں جاگنا وہ مقام رکھتا ہے کہ کسی نفل عبادت سے فرماتے ہیں مجھے وہ مرتبہ نہیں ملا جو رات کے آخری حصے میں جگنے سے مرتبہ ملا۔ کاش ہم اپنے بزرگوں پہ توجہ کرتے۔ تو عرض کر رہا تھا کہ حضرت کعب احبار سے پوچھا کعب ذرا ایسی باتیں سنا جس سے اللہ کا خوف میرے دل میں مزید پیدا ہے۔ اب کعب کہتے ہیں امیر المومنین قیامت کا جب دن ہوگا، قیامت کا دن، اس حدیث کو یاد کر لینا، فرماتے قیامت کا جب دن ہوگا اس دن اللہ فرشتوں کو حکم دے گا کہ جہنم کو میدان محشر میں لاؤ۔ تو کعب احبار کہتے ہیں امیر المومنین جب فرشتے جہنم کو قیامت کے دن لائیں گے تو جہنم کے منہ میں 70,000 لگامیں ہوگی، اور ہر ایک لگام پر 70,000 فرشتے ہوں گے جو جہنم کو کھینچ کر کے لائیں گے۔ جب جہنم کے شرارے اوپر بلند ہوں گے تو لوگوں کے سینے اللہ کے خوف سے جو ہے وہ اللہ رب العزت کے خوف سے بے چین ہو جائیں گے، لوگوں کے سینے سے ہوک اٹھے گی۔ جب دوسری مرتبہ شرارے بلند ہوں گے جہنم کے تو لوگوں کے دل ان کے حلق میں آ کر اٹک جائیں گے۔ اگر حلق میں لقمہ اٹک جائے تو کیا کیفیت ہوتی ہے؟ جہنم جب دوسری مرتبہ سانس لے گا اور اس کے شرارے بلند ہوں گے، یہ قیامت کے دن کا منظر ہے میرے بھائی، جس کے بارے میں ہم کہتے ہیں جو ہوگا دیکھا جائے گا، نپٹ لیں گے، دیکھ لیں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا۔ یاد رکھیں یہ حدیث ہے، کعب احبار کہتے ہیں جب دوسری بار شرارے جہنم کے بلند ہوں گے تو لوگوں کے دل حلق میں اٹک جائیں گے۔ اور اب سنو، دل کے کانوں سے سنو سنیو، کعب احبار کہتے ہیں جس کو ابن حجر اپنی کتاب میں لکھ رہے ہیں، کعب احبار کہتے ہیں جب تیسری مرتبہ جہنم کے شرارے بلند ہوں گے، جب تیسری مرتبہ جہنم کے شرارے بلند ہوں گے تو اس وقت انبیاء کی یہ شان ہوگی، انبیاء کرام کی یہ شان ہوگی جہنم کے شرارے دیکھ کر کہ ابراہیم خلیل اللہ جیسا نبی اپنے گھٹنوں کو زمین پہ ٹیک دے گا اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا مولا آج ابراہیم کسی کے لیے
نہیں مانگتا، مولا آج ابراہیم بس اپنے لیے پناہ مانگتا ہے، آج ابراہیم کو پناہ دے دے، آج ابراہیم کو امان دے دے۔ آپ بتائیں تو صحیح، مسجد بنانے والے کی بات نہیں کر رہا ہوں، جس نے کعبہ بنایا اس ابراہیم علیہ السلام کی یہ شان ہوگی، بکری اور بچڑے پر قربانی کرنے والے کی بات نہیں کر رہا ہوں، اللہ کی محبت میں جس نے اپنے اکلوتے بیٹے کی گردن پہ چھری رکھ دی اس ابراہیم خلیل اللہ کی یہ شان ہوگی۔ ابو الانبیاء، اللہ اکبر، نبیوں کے بابا، سید الانبیاء کے جد کریم ابراہیم علیہ السلام کی شان کعب احبار بیان کرتے ہیں کہ وہ اپنے گھٹنوں کو زمین پہ رکھ کے کہیں گے اے اللہ، آج ابراہیم کسی کے لیے کچھ نہیں مانگتا، آج ابراہیم اپنے لیے امان مانگتا ہے۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اے میری قوم کے جوانوں، ابراہیم خلیل اللہ کی یہ شان ہوگی قیامت کے دن کہ وہ اپنے گھٹنوں کو زمین پہ رکھ کے کہیں گے آج میں صرف اپنے لیے امان مانگتا ہوں۔ تو بتاؤ وہ لوگ جو ہفتے ہفتے پر ناپاک پڑے رہتے ہیں ان کا قیامت کے دن کیا انجام ہوگا؟ جو تاش کے پتے کھیلتے ہیں ان کا قیامت کے دن کیا انجام ہوگا؟ جو عورتوں کو پاپ کی نظروں سے دیکھتے ہیں ان کا قیامت کے دن کیا انجام ہوگا؟ اسی پہ بس نہیں، کعب احبار کہتے ہیں امیر المومنین، ایک طرف ابراہیم خلیل اللہ کی یہ شان ہوگی اور دوسری طرف حضرت موسیٰ کلیم اللہ جن سے اللہ نے کلام کیا، وہ اپنے گھٹنوں کو زمین پہ رکھ کر اللہ سے کریں گے مولا آج تیرا موسیٰ جس کو تو نے شرف ہم کلامی عطا فرمایا آج کسی کے لیے کچھ نہیں مانگتا، آج موسیٰ کو امان عطا کر دے۔ موسیٰ اپنے لیے امان مانگتا ہے، مولا تو نے مجھ سے مجھے شرف ہم کلامی عطا کیا، وہ کلام کا کرنے کا شرف دیا۔ من جانب الطور الایمن وقربناہ نجیا، موسیٰ طور کے دائیں طرف آؤ تاکہ تم سے راز کی باتیں کی جا سکے، تم سے پیار کی باتیں کی جا سکے، تم سے سرگوشی کی جا سکے۔ اللہ اکبر، وہ موسیٰ کلیم اللہ اپنے گھٹنوں کو زمین پہ رکھ کے کہیں گے اے اللہ، آج میں کسی کے لیے کچھ نہیں مانگتا بلکہ آج تو میں اپنے لیے امان مانگتا ہوں۔ حضرت فاروق اعظم رو پڑے، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اسی پہ بس نہیں، حضرت کعب احبار نے کہا امیر المومنین صرف یہی نہیں ہوگا بلکہ اس وقت جناب موسیٰ کی یہ شان ہوگی تو اس وقت تو لوگ دیکھیں گے حضرت عیسیٰ کی شان یہ ہوگی کہ عیسیٰ علیہ السلام اپنے گھٹنوں کو زمین پہ رکھ کے اللہ سے عرض کریں گے، وہ جہنم کا حال دیکھ کر، وہ جہنم کی حرارت دیکھ کر، وہ جہنم کی تپش دیکھ کر حضرت عیسیٰ کہیں گے اے اللہ تو نے مجھے کنواری بتول مریم سے پیدا کیا، مولا آج میں اپنی ماں مریم کے لیے بھی کچھ نہیں مانگتا، آج میں مریم کے لیے بھی کچھ نہیں مانگتا مولا، آج تو عیسیٰ کو اپنی جان کی امان دے دے مولا، میں اپنے لیے امان مانگتا ہوں۔ مسلمانوں بتاؤ اس دن کے لیے کیا تیاری کی؟ یہی نا کہ فجر کی نماز میں سوتے پڑے ہو، ظہر اور عصر میں کاروبار میں مصروف ہو، مغرب اور عشاء میں بچوں میں مصروف ہو، بتاؤ کیا تیاری کی؟ حضور سید المعصومین ہے، دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتے ہیں، ہم گناہوں میں پڑے ہوئے ہیں، یا کبھی ہمیں بھی استغفار کی توفیق ہے؟ ہم بھی کبھی توبہ کرتے ہیں؟ سن لو، حضرت کعب احبار نے سیدنا فاروق اعظم سے کہا امیر المومنین جب جہنم لایا جائے گا بیل کے ناک کے ایک سوراخ کی اتنا، بیل کے ناک کے ایک سوراخ کے اتنا مشرق کی طرف سے جہنم کو کھولا جائے گا تو جتنے لوگ مغرب میں کھڑے ہوں گے ان سب کے بھیجے کھول کھول کر ان کے پیروں پہ گریں گے۔ یہ قیامت کے دن کا حال ہے۔ اور پھر کعب احبار کا تاریخی جملہ، اس پر اپنی گفتگو مکمل کرتا ہوں۔ فاروق اعظم سے کعب احبار کہتے ہیں امیر المومنین اگر آپ قیامت کے دن 70 انبیاء کے برابر بھی عمل لے کر جائیں گے تو آپ اپنے عمل کو حقیر سمجھیں گے، جبکہ غیر نبی کسی نبی کے برابر عمل نہیں کر سکتا۔ یہ انتہائی مبالغہ آپ نے بتایا کہ وہاں عمل کی حیثیت کیا ہوگی۔ کیا فرمایا آپ؟ کہتے ہیں امیر المومنین اگر آپ 70
नबियों के बराबर भी अमल लेकर जाएं तो आप अपने अमल को हकीर समझेंगे। जब 70 नबियों के बराबर भी बफर्ज मुहाल वहां अमल को आदमी हकीर समझे, तो जिनके पास कोई अमल ही नहीं है, कोई अमल नहीं, जुमा की 2 रकअत भी है तो उसमें भी पता नहीं कितने खुराफात करके जाते, गुस्ल भी सही नहीं करते, वुजू भी नहीं सीखते, कंप्यूटर सीखा, ये सीखा, वो सीखा, वो सीखा, कभी नमाज भी सीखी। और बड़ी सादगी से कहते हैं मौलाना सब चलता है, कैसे भी पढ़ो अल्लाह कबूल करता है। अगर कैसे भी पढ़ो अल्लाह कबूल करता है तो फिर अल्लाह अपने महबूब को क्यों भेजता? महबूब ने ये कहा कैसे भी पढ़ो कबूल होगी, महबूब ने तो ये फरमाया सल्लू कमा रायतुमूनी उसल्ली, कैसे भी नहीं चलेगी, जैसे मुझे पढ़ता देखते हो वैसे पढ़ो। उसके लिए इल्म हासिल करो, दीन की तरफ आओ, आखिरत की तैयारी करो। जहन में बहुत सी बातें आती है लेकिन टाइम मेरा मुकम्मल हुआ, बस आखिरी में 3 जुमले मेरे सुन ले, बात पूरी करता हूँ। इस वक्त तो हिंदुस्तान के मुसलमानों को बहुत संभलने की, सोचने की, गौर करने की जरूरत है। हालात नाजुक से नाजुक तर हो रहे हैं। बिरादरी के नाम पे झगड़ा करने का मौका नहीं, खित्ते कबीले के नाम पे झगड़ा करने का मौका नहीं, फिरका वारियत की बात करने का मौका नहीं। इस वक्त तो लोगों को चाहिए कि सवाद आजम सहाबा और अहले बैत के अकीदे पे पूरी दुनिया के मुसलमान मुत्तहिद होने की कोशिश करें, लेकिन 3 बातों पर मुसलमान मेहनत करें। सब चीजों से तवज्जो हटाकर 3 बातों पे मेहनत करो। पूरे हिंदुस्तान में हर जलसे में आखिरी में मैं 3 बातें कह रहा हूँ, अल्लाह करे किसी के दिल में उतर जाए। मुसलमानों बिलखुसूस नौजवानों, आपको 3 बातों पे मेहनत करना है। नंबर 1, दीनदार बनो। सबसे पहली बात, दीनदार बनो। दीनदार कौन से दीनदार? सिर्फ टोपी दाढ़ी वाले दीनदार नहीं, वो दीनदार बनो जैसे रसूलुल्लाह बनाने आए थे, वो दीनदार बनो जैसे सहाबा किराम ने बनाया था, वो दीनदार बनो जैसे औलिया अल्लाह ने बनाया था। वो कैसे दीनदार थे? जो अपने लिए पसंद करो वही अपने भाई के लिए पसंद करो। तुम्हारा भाई पड़ोस में भूखा सोए, तुम पेट भर के नहीं सो सकते, ये दीनदारी की अहम पहचान। दूसरों का बुरा ना चाहो, सबका भला चाहो। वो दीनदार कैसे बनना उलमा से पूछो, लेकिन इतना कहता हूं, नंबर 1 दीनदार बनो, नंबर 2 मालदार बनो। मालदार बनना है, पहले दीनदार बनो फिर मालदार बनो। आप कुछ लोग आने आपको सबक पढ़ा दिया, नहीं मौलाना हमारे नबी तो बड़े गरीब थे, बड़े मुफलिस थे और वो पेट पे पत्थर बांधते थे, ये सब झूठ है। हमारे नबी कोई गरीब नहीं थे, कोई मुफलिस नहीं थे, बल्कि हमारा अकीदा ये है, हमारे नबी जितने मालदार थे उनसे पहले इतना बड़ा मालदार दुनिया में कभी नहीं आया, और न क़यामत तक उनके बाद इतना बड़ा मालदार कोई आ सकता है। आप कहेंगे ये खाली अकीदतें नहीं, हकीकतें हैं। इसलिए कितने वो मालदार क्यों इतने थे पता है? कि कोई एक खेत का मालिक है, कोई एक मुल्क का, कोई एक रियासत का मालिक है, तन्हा मेरे नबी है। अल्लाह ने उनको जमीनों का भी मालिक बनाया, उनको आसमानों का भी मालिक बनाया, उनको जन्नत का भी मालिक बनाया, उनको हर चीज का मालिक बनाया। इसीलिए इमाम अहले सुन्नत कहते हैं खालिके कुल ने आपको मालिके कुल बना दिया, दोनों जहां आपके कब्जा व इख्तियार में। हमारे नबी सबसे ज्यादा मालदार थे। ये तो बात हो गई अकीदत की, लेकिन बात आपको बताऊं, हुजूर की जाहिरी जमीनें भी मदीने शरीफ में बहुत थी, बहुत जमीनें थी हुजूर की, और लाखों की मंथली आमदनी थी। मगर शान ये थी कि सुबह लाखों आते और शाम आने से पहले पहले तकसीम हो जाते। हमारे नबी गरीब नहीं थे, बहुत मालदार थे। आपको भी मालदार बनना है। इमाम आजम भी मालदार थे, सिद्दीक अकबर भी मालदार थे, फारूक आजम भी मालदार थे, इमाम हसन इमाम हुसैन भी मालदार थे। ये इल्म वाले मौजूद है, इनकी मौजूदगी में कहूँ, बड़े से बड़ा आज फैक्ट्री का मालिक अगर किसी के पास कोई भिखारी आए तो कितना देता है? अगर 500 देगा ना, पीर को भी तो दिखा के देता है। भिखारी की बात जाने दो, पीर को भी देता है, तो सोचता है कि 4 मुरीद देखे कि मैंने पीर को 500 दिया। यही है ना, भिखारी को तो कोई जल्दी 500 देता भी नहीं। अब आपसे पूछता हूँ, इमाम हसन और इमाम हुसैन के पास भिखारी आते हैं तो एक एक वक्त में इमाम हसन और इमाम हुसैन
50-50 हज़ार दिरहम लोगों को अता कर देते हैं, तो जो गरीब लोग होंगे वो फकीरों को 50,000 देंगे, बल्कि अल्लाह की कसम 50,000 देकर साथ में चिट्ठी लिख कर भी देते हैं, माफ करना अभी इतना ही है, अगर और होता तो और अता कर देते। हमारे यहाँ गरीब कौन है? सब तो मालदार लोग। आप भी मालदार बनो, लेकिन जुए से मत बनना, शराब के धंधे से मत बनना, सूद के धंधे से मत बनना। मोबाइल का इस्तेमाल कम करो, फेसबुक का इस्तेमाल कम करो, यूट्यूब का इस्तेमाल कम करो। वक्त का सही इस्तेमाल करके 8 घंटे की बजाय 16 घंटे मेहनत करो और मालदार बनो। अल्लाह तुम्हें तरक्की देगा। इन बुजुर्गों से दुआ लो, जो अंदर है उनसे दुआ लो, जो ऊपर है उनसे दुआ लो। और दुआ लेने का तरीका आपको बताऊं, हमारे मखदूम सरकार मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी फरमाते हैं, बुजुर्गों से कुछ लेने जाना है, तवज्जो करना, तवज्जो है आपकी, फरमाते हैं बुजुर्गों से कुछ लेने जाना है तो जब भी बुजुर्गों से मिलने जाओ तो खाली हाथ ना जाया करो। जो खाली हाथ नहीं जाता वो खाली हाथ वापस भी नहीं आता। इसलिए जमीन के ऊपर है बुजुर्ग तो भी खाली हाथ ना जाओ, जमीन के अंदर है तो भी खाली हाथ ना, कुछ ना कुछ उनके लिए लेकर के जाओ। तो मालदार बनो। नंबर 1 दीनदार, नंबर 2 और नंबर 3 एजुकेशन पे मेहनत करो, अपनी कौम को एजुकेट करो, कोई जाहिल न रहने पाए, कोई अनपढ़ न रहने पाए। बड़ी माजरत के साथ अपनी मस्जिद का मीनार 2 करोड़ का बनाने की बजाय 1 लाख का बनाओ और बाकी की रकम अपनी कौम की तालीम पे खर्च करो। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम अच्छी इमारतें बनाने नहीं आए थे, हुजूर अच्छे इंसान बनाने आए थे। कितनी भी अच्छी इमारत बनाओगे वो खंडर में तब्दील हो जाएगी, लेकिन अगर अच्छे इंसान बना दोगे, अच्छी इमारत दूसरी अच्छी इमारत तामीर नहीं कर सकती, लेकिन एक अच्छा इंसान हजारों को अच्छा बना देता है। सुफ़ा के चबूतरे पे बैठकर हुजूर ने सिद्दीक को ऐसा ढाला था, फारूक आजम को ऐसा ढाला था, उस्मान गनी को ऐसा बनाया था, मौला अली को, साद को, सईद को, तलहा को, जुबैर को, अबू उबैदा को, खालिद इब्न वलीद को कैसा बनाया था कि उन एक एक को देख करके हजारों की जिंदगियां बदल गई। आप नहीं देखते यहाँ हज़रत अलाउल हक पंडवी की कौन सी अच्छी इमारत है? मुझे पूरे पंडवा में बता दो, है कोई ऐसी इमारत जिसको आप ताजमहल के बराबर करार दें, फतेहपुर सीकरी के बराबर करार दें, लाल किला के बराबर करार दें? नहीं बता सकते आप। क्यों? उनका मकसद अच्छी इमारत नहीं था, वो अच्छी इमारत बनाने नहीं आए थे, लेकिन एक अशरफ को इतना अच्छा बना दिया, एक अशरफ को इतना अच्छा बना दिया, इतना अच्छा बना दिया कि उस एक के दुनिया से जाने के बाद भी उसके नाम ही से लोग अच्छे अच्छे बनते जा रहे हैं। इसलिए अच्छे इंसान बनाने की तरफ तवज्जो करो। देखो अच्छे इंसान और अच्छी इमारत में फर्क क्या है? ताजमहल अच्छी इमारत है, लेकिन उसका फायदा कौम को क्या है? शाहजहां ने अच्छी इमारत बनाई, उसका फायदा कौम को क्या है? अलाउल हक पंडवी ने अच्छा इंसान बनाया, उसका फायदा देख लो। ये चमकते हुए चेहरे क्या अशरफ का फैजान नहीं? ये महफिल की चमक क्या सरकार अशरफ का फैजान नहीं? क्या दुनिया के शर्क गर्भ में अल्लाह अकबर जो सुन्नियत का अल्लाह अल्लाह सिक्का चल रहा है, क्या उसमें मखदूमी फैजान की किरणें नहीं? याद रखें, अच्छे इंसान बनाने की ये अहमियत है। तो मेरी गुजारिश है, मस्जिदों के मीनारों को ऊंचा बनाने वालों, अपनी कौम के इल्मी मियार को ऊंचा करने की कोशिश करो। शादी की फजूल खर्चे कम करो, जलसों की फजूल खर्चे कम करो, अल्लाह अकबर, और भी रसूमात का खात्मा करो। आखिरी में ये भी कह दूं, अपने पीर के मजार पर 1 लाख की चादर डालने की बजाय 1000 की चादर डालकर 99,000 रुपये बचाकर अपने पीर के इसाले सवाब के लिए तालीम के नाम पे खर्च कर दो। इसलिए कि हमारा पीर 1 लाख की चादर से उतना खुश नहीं होगा जितना 99,000 रुपया तुम तालीम के नाम पे उनके नाम से खर्च करोगे। इसलिए कि मेरे अलाउल हक को, मेरे मखदूम को, मेरे पीर को मेरे 1 लाख
آگ کی چادر کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کیونکہ وہ جنت کے نعمتوں سے محظوظ ہو رہے ہیں، انہیں میری چادر کی کیا حاجت ہے؟ عقیدت کے لیے تو 1000 کی چادر بھی کافی ہے۔ اور باقی جس قوم کو اٹھانے کے لیے انہوں نے سمنا چھوڑا، لاہور چھوڑا، کسی نے ایران چھوڑا، کسی نے عراق چھوڑا، آئیے ہم بھی عہد کریں کہ ہم اپنی قوم کو اوپر اٹھانے کی کوشش کریں۔ دیندار بنو، مالدار بنو، ایجوکیشن پر محنت کرو۔ میں حضور قادری میاں کو اور مخدوم اشرف مشن پنڈوا والوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اس جنگل کے اندر اتنی خوبصورت عمارت انہوں نے بنائی اور ماشاءاللہ درجنوں بچوں کی فراغت آج ہو رہی ہے۔ اسی طریقے سے میں سرکار اخی سراج آئینہ ہند کی بارگاہ میں مخدوم صاحب کے مخدوم کے مرشد کی بارگاہ میں گیا تو میں نے وہاں بھی دیکھا انگلش اسکول کا قیام ہو رہا ہے، ادارے قائم ہو رہے ہیں۔ میری گزارش ہے رسومات پر پیسہ خرچ کرنے کی بجائے تعلیمات پر پیسہ خرچ کرنے کی کوشش کرو تاکہ ہم اپنی قوم کو منظم کر کے آگے بڑھا سکیں، کیونکہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جس نے اس حالت میں صبح کی کہ میری امت کی بھلائی کا کوئی منصوبہ نہیں بنایا فلیسا منا، وہ میری سوسائٹی کا ممبر نہیں ہے۔ کاش ایسا ہوتا کہ ہم جتنے پیروں کے ماننے والے ہیں ہم اپنے پیروں کے نام سے کالجز بناتے، یونیورسٹیاں بناتے، بڑے بڑے ادارے بناتے۔ یاد رکھیے گنبدوں کی تعمیر کے ساتھ ساتھ ہمیں چاہیے کہ ہم اداروں کی تعمیر کے لیے کمر کس لیں تاکہ ہماری آنے والی نسلیں علم کے زیور سے ایسی آراستہ ہو جائے کہ جدھر رخ کریں ادھر انقلاب پیدا ہو۔ لوگ کہتے ہیں ہم اس لیے نہیں پڑھاتے کہ نوکری نہیں ملتی۔ میرے بھائی ہم نوکری کے لیے نہیں پڑھاتے، ہم اپنے بچوں کو اچھا انسان بنانے کے لیے پڑھاتے ہیں۔ ان پڑھ کا بولنا اور پڑھے لکھے کے بولنے میں فرق ہے، ان پڑھ کے اٹھنے بیٹھنے میں، پڑھے لکھے کے اٹھنے بیٹھنے میں فرق ہے، ان پڑھ کی تجارت کرنے میں، پڑھے لکھے کے تجارت کرنے میں فرق ہے۔ اس لیے اپنے بچوں کو اس لیے پڑھاؤ کہ وہ لوگ جو ہیں وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے اچھے انسان بنے۔ آدھی روٹی کھانا پڑے تو آدھی روٹی کھاؤ۔ ہمارے ماہرہ کے مشائخ نے نعرہ دیا آدھی روٹی کھائیں گے، بچوں کو پڑھائیں گے۔ اگر آدھی روٹی کھانا پڑے تو آدھی روٹی کھاؤ لیکن اپنے بچوں کو ضرور پڑھاؤ۔ یہ چند معروضات تھے جسے میں نے اپنے درد دل کو آپ کے دلوں کی چوکھٹ پہ پیش کیا، اس امید کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا کرے۔ گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی ہو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقہ و طفیل معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔